آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بہترین ملک کون سا ہے؟ ہمارا ملک، جی ہاں، پاکستان، جہاں پر ہر ادارہ اپنی ذمہ داری اس قدر احسن طریقے سے نبھا رہا ہے کہ دنیا ہمارے نظام کو دیکھ کر کے حیران ہو جاتی ہے کہ یار کیا بات ہے، جہاں پہ ہر فیصلہ عوام کی بہتری اور بہتر مفاد کے لیے ہوتا ہے، جہاں پہ کسی کو بھی انصاف کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، چٹ منگنی پڑ گیا، کسی نوجوان کے مستقبل کو خطرہ نہیں ہے، کسی کاروباری کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کسی مریض کو علاج کی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی طالب علم کو تعلیم میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاں پہ قانون سب کے لیے برابر ہے، طاقتور ہو، کمزور ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب ایک ہی ترازو میں تولے جاتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ جی ہاں، یہ میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری معیشت اتنی مضبوط ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے معاشی ماہرین ہیں نا، یہ شاید ہم سے مشورہ لینے کے لیے آ رہے ہوں۔ ہمارے تعلیمی نظام ایسے مثالی ہیں کہ دنیا بھر کی جو یونیورسٹیز ہیں نا، وہ یہاں آ کر کے سیکھتی ہیں، یار آپ کیسے سیکھ لیتے ہیں یہ سب، کہاں سے لیا یہ علم؟ ہمارا یہ جو صحت کا نظام ہے ایسا شاندار ہے کہ کوئی بیچارہ بیمار ہونا پسند ہی نہیں کرتا ہے، ایسا شاندار نظام۔ ہماری سڑکیں دیکھ لیں، ہمارا شہر دیکھ لیں، ہماری منصوبہ بندی دیکھ لیں، ہماری صفائی، ہماری ٹریفک، ہماری انتظامیہ، سب کچھ بے مثال ہے، اس کی کہیں کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ہوا میں ہمارے جو عوام ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، ہم دنیا کے سب سے زیادہ ایماندار لوگ ہیں۔ ہماری جو اخلاقیات ہیں ان کی تو بھائی اب بات ہی نہ کیجیے، ہم دنیا کی سب سے زیادہ با اخلاق قوم ہیں۔ ہم کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، کبھی سفارش، وہ کیا ہوتی ہے، اس کا تو لفظ ہماری لغت میں ہے ہی نہیں، ہم نے کبھی سفارش نہیں ڈھونڈی۔ رشوت کا تو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آتی اگر رشوت کی بات کی جائے تو۔ کبھی لائن نہیں توڑتے، کبھی ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کبھی کسی کمزور کا حق بھی نہیں مارتے، کبھی کوئی گندگی نہیں پھیلاتے، کبھی نفرت نہیں بانٹتے، کوئی فرقہ واریت، نفرت، کچھ نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا پر تو ہماری شائستگی ایسی ہے کہ جو اختلاف رائے بھی ہے نا، وہ پھولوں کی خوشبو میں لپیٹ کر کے ہم پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار میری یہ رائے ہے، اگر غلط تو معاف کر دیجیے گا۔ ہم دلیل سے جواب دیتے ہیں، گالی تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اختلاف کو دشمنی نہیں بناتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اور فوراً سے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اخلاقیات کی اگر کہیں پہ کتاب دوبارہ سے لکھی جائے نا، تو میرا یہ مشورہ ہوگا مصنف کو کہ وہ ہمارے معاشرے میں آئے اور وہاں سے کچھ دن رہ کر کے سبق لے لے۔ دنیا نا ہمیں دیکھ کر سچ بولنا، امانت داری، برداشت، صبر، انصاف اور یہ جو انسان کا احترام ہے نا، وہ سیکھتی ہے۔ اسی لیے اگر کبھی آپ کو اس کے برعکس کچھ بھی نظر آئے تو یقیناً یہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، کیونکہ ہمیں تو صرف تعریف ہی کرنی ہے، اور کہتے ہیں کہ تعریف میں حقیقت کی شرط نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کی تعریف ہو، معاشرے کی ہو، اداروں کی ہو، حقیقت شرط نہیں ہے۔ ہماری جو سیاست ہے وہ صرف عوام کی خدمت کے لیے ہے۔ ہمارے جو انتخابات ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا شفاف۔ ہمارے وعدے ہمیشہ پورے ہوتے ہیں، ہمارے منصوبے عین وقت پہ مکمل ہوتے ہیں، اور ہمارے خوابوں کو حقیقت بننے میں بالکل دیر نہیں لگتی ہے۔ ریاست بالکل موقع پہ کھڑی ہوتی ہے، رات کو خواب دیکھیں صبح پورا ہو جائے گا۔ بلکہ مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے خواب، برے بھیانک خواب بھی سچے نہ کر دے ہماری ریاست۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کو اپنی کتابیں دریابرد کر دینی چاہیے اور ہم سے سیکھنا چاہیے کہ ترقی کیا ہوتی ہے، منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے، دیانتداری کیا ہوتی ہے، میرٹ کیا ہوتی ہے، بہترین طرز حکمرانی کس چیز کا نام ہے۔ اور ہاں، ہمارے ملک میں نا اتنے زیادہ خزانے دفن ہیں کہ شاید دنیا کی جو سب سے بڑی معیشت ہے نا، وہ بھی ایک دن ہم سے قرض لینے کے لیے درخواست کرے اور ہاتھ جوڑے ہمارے آگے۔ لہٰذا کوئی سوال نہیں کیجیے، کوئی موازنہ بھی نہیں کیجیے، نہیں بنتا، کوئی اعداد و شمار بھی نہیں کرنے، کوئی مشکل بات بھی نہیں چھیڑنی، بس مسکرانا ہے، تالیاں بجانی اور یہ کہنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے، اور ویسے بھی سب کچھ ٹھیک تو ہے، سب کچھ اچھا تو چل رہا ہے۔ آخر تنقید کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، تنقید اور اصلاح نا، یہ جو باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں عوام کو اچھی نہیں لگتی ہیں، اور نہ ہی عوامی نمائندوں کو اچھی لگ رہی ہیں۔ آج کل ہم سب تعریف سننے کے عادی ہو چکے ہیں، آئینہ دیکھنے کے عادی نہیں رہے ہیں۔
جو ہماری تعریف کرے وہ محب وطن بھی ہے، وہ سمجھدار بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، مثبت سوچ رکھنے والا انسان ہے، لیکن جو کسی خرابی کی نشاندہی کر دے نا، اس کی نیت، اس کے کردار، اس کی وفاداری، سب کچھ مشکوک ہو جاتا ہے۔ ہمیں مسئلہ حل کرنے والے سے زیادہ نا مسئلہ بتانے والے پہ غصہ آتا ہے کہ بھائی تم کو اور کچھ نظر نہیں آتا کیا؟ کوئی اگر گندگی کی کوئی نشاندہی کر دے تو ہم گندگی صاف نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہیں صرف گندگی ہی کیوں نظر آتی ہے؟ کوئی اگر ناانصافی کی بات کر دینا تو انصاف دینے کے بجائے نا ہم اسے صبر کی، خاموشی کی اور مثبت سوچ کا درس دے دیتے ہیں۔ بتائیں، کوئی اگر اداروں کی کارکردگی پر کوئی سوال اٹھا دے غلطی سے ڈرتے ہوئے، تو کارکردگی کو بہتر بنانے کے بجائے سوال اٹھانے والے کا ماضی، حال، مستقبل، اس کے ارادے، پتہ نہیں کیا کیا، سب کچھ چھٹی ہو جاتی ہے اس کی، بیچارہ چھپتا پھرتا۔ اچھا، جو ہماری عوام ہے نا وہ بھی کچھ کم نہیں ہے صاحب۔ ہمیں اپنے جو پسندیدہ رہنما ہیں ان کی ہر غلطی حکمت نظر آتی ہے، اور ہمارے جو مخالفین ہیں اس کی کوئی اچھی بات بھی ہمیں سازش نظر آتی ہے۔ ہم اصلاح تو ضرور چاہتے ہیں لیکن اپنی نہیں، دوسروں کی۔ ہم تبدیلی کا نعرہ تو لگاتے ہیں مگر خود لائن توڑنے، سفارش کرنے، ٹیکس چھپانے، سڑکوں پر کچرا پھینکنے اور قانون کو اپنی سہولیات کے مطابق استعمال کرنے کا حق اپنا محفوظ رکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم ان سب چیزوں سے بالاتر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورا نظام ٹھیک ہو جائے مگر آغاز اپنے گھر، دکان، دفتر اور اپنے رویے سے نہ ہو۔ نہیں سمجھے؟ میرے ایک دوست ہیں، ابھی کل ہی ان کی بیٹی کی کوئی شادی وادی ہوتی ہے تو اس کی کوئی تقریب تھی، علی سجاد بھائی، ان کے گھر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے آگے سے دوست ہیں جو ہمارے بھی میوچل فرینڈ ہیں، ظہور بھائی، ان سے بات ہو رہی تھی۔ ان سے جب ملاقات ہوئی نا تو ایک ٹاپک پہ ڈسکس ہوتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا، مجھے یہاں لگا، کہنے لگے کہ وہاں پر نا اگر کسی کال گرل کو بھی بلا لیا جائے نا، کال گرل یعنی وہ جو رات گزارنے والی خواتین ہوتی ہیں، وہ جسم فروش پیسے لیتے، بات نازیبہ ہے، وہ جسم فروش کو بھی اگر بلا لینا تو وہ بھی آپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دے گی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، یہاں زمانہ خراب ہے وغیرہ وغیرہ، اپنے آپ کو نہیں دیکھے گی، وہ چاہتی ہے کہ آپ سے شروعات ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی کوئی تنقید نہ کی جائے، سب کو یہ بتایا جائے کہ سب کچھ تو بہترین ہے، عوام بہت عظیم ہے، نمائندے بے مثال ہیں، ادارے مثالی ہیں، نظام شفاف ترین ہے اور مستقبل بہت روشن ہے۔ جو کچھ آنکھوں کو دکھائی دے، اگر کچھ آنکھوں کو دکھائی دے جائے تو اسے نظر کا دھوکہ سمجھ لیا جائے، جو کچھ دل کو محسوس ہو جائے نا اسے بدگمانی قرار دے دیا جائے، اور جو سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو اسے وہیں پہ پھاڑ کے دفن کر دیا جائے۔ کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ خرابی ہونا نہیں ہے، ہمارے یہاں مسئلہ خرابی کا ذکر ہونا ہے۔ زخم سے نا اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی اس شخص سے ہوتی ہے جو زخم کی طرف انگلی اٹھا دے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے یار، ٹھیک کر لو۔ لہذا سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر کہیں پہ کچھ ٹھیک نہیں بھی ہے نا تو اس کا ذکر کر کے ماحول خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموش رہیے، مسکراتے رہیے اور تعریف کرتے رہیے، کیونکہ سب کچھ ٹھیک تو ہے۔ نہیں سمجھے؟ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہم ایک عظیم قوم ہیں اور ایک عظیم ملک میں رہنے والے لوگ ہیں۔